آئیے قرآن کا ایک اور تعارف خود رحمان کی زبان سے کرانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ہوا شفاء، شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، لیکن مومن ہونا ضروری ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. قرآن مومن کے لیے رحمت ہے. اگر مومن پڑھے گا تو عبادت کرے گا، اور اگر کافر پڑھے گا تو یہ اس پہ لعنت کرتا جائے گا. اسی لیے پیغمبر نے قرآن مجید کے لیے اب تیسرا تعارف سنیے، اور وہ بھی کسی حدیث سے نہیں، اسی کتاب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاطر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے. ہم نے وہ وارث بنا جن کے بغیر قرآن لاوارث ہو جاتا ہے. ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے اپنے بندوں میں سے چن کر. چناؤ سے وہ ڈرتا ہے جس کی جنس ناقص ہو. چناؤ سے ہمیشہ وہ گھبراتا ہے جس کی جنس ناقص ہو. کنو فروخت ہوتے ہیں، میکس لو تو ریٹ اور. توجہ ہے یا نہیں؟ اب اگر میکس لو تو ریٹ اور، چون کے لو تو ریٹ اور. میں نے ایک ریڑی والے سے پوچھا تو نے اچھے برے اکٹھے کیوں کر دیے؟ اس نے کہا جی ہم نے تو سب کو بیچنا ہوتا ہے. اب پتہ چلا اس دکاندار کو اچھوں سے پیار نہیں. پٹواری صاحب قبلہ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اس کو اچھوں سے پیار نہیں، یہ اپنے بروں کو بیچنے کی خاطر اچھوں کو رکھ کے کھڑا ہوا ہے. اب جو دنیا کہتی ہے جی ہم تو سب کو مانتے ہیں، تجھے علی سے پیار نہیں، تو اپنی کھوٹی جنسوں کو علی کے ذریعے چلا. تو اپنی کھوٹی جنس کو ساتھ میں چلانا چاہتا ہے. تو آپ پیغمبر سے پوچھو قرآن کا وارث کون؟ روئے زمین پر جس جس جگہ پر میری آواز اب جا رہی ہے یا ویڈیو کے ذریعے بعد میں جائے گی، کوئی ایک دکھا جسے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے. قبلہ ایک سے کام تو گنتی بھی نہیں ہوتی. کوئی ایک دکھا جسے پیغمبر نے کہا ہو، ورنہ میں دکھاتا ہوں. القرآن ما علی ما علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو، علی پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو. قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے. قرآن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے. قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے. قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے. قرآن بھی مہدی ہے، علی بھی مہدی ہے. قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے. قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا. قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا، علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا. قرآن بھی لوگوں کی طرف چل کے نہیں جاتا، علی بھی پبلک کی طرف چل کے نہیں جاتا. قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں باب حتہ ہے، علی باب حتہ ہے. قرآن میں سورہ قدر ہے، علی انا انزلنا ہے. قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن مہدی ہے، علی ہادی ہے. قرآن پاک ہے، علی پاک ہے. قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا. یہ آج اسلام کو بدنام کرنے والی لمبی لمبی داڑھیوں، طالبان، یہ شکلیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، مومنوں کے لیے نہیں. ہم انہیں نہروان میں دیکھ چکے ہیں، جسے تاریخ کا پتہ ہے. قبلہ جی آپ سے دعا حاصل کر کے
جو تاریخ سے واقف ہے، لمبی داڑھی، تلاوت قرآن اور بغض علی. مولا علی لڑنے چلے، رستے میں نجومی بیٹھا تھا، ذائچہ بنایا، فوجی سے کہنے لگا ذرا اپنے سردار لشکر کو بلانا. علی فرماتے کیا بات ہے؟ کہنے لگے بندہ خدا بہتر ہے نہ جاؤ، کیونکہ اس جنگ میں تم ضرور شکست کھاؤ گے. علی مسکرا کے فرماتے کاغذ قلم نکال. نجومی نے کاغذ قلم نکال. علی فرماتے لکھ میں فتح پاؤں گا، میری پوری فوج میں سے صرف 9 بندے شہید ہوں گے، اور جو بچ جائیں گے اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اور ان میں سے صرف 9 بچیں گے. ان کے نام بھی لکھ لے، فلاں بلدیت نام معلوم، فلاں بلدیت نام معلوم، فلاں بلدیت نام معلوم. ایسا ہی ہوا. نجومی پریشان ہو گیا، کہنے کا تمہیں پتہ کیسے تھا؟ علی مسکرا کے فرماتے پہلے تو بتا، تو نے کیوں کہا تھا میں ہار جاؤں گا؟ اس کو میں نے ستاروں سے پوچھا تھا. علی کے چہرے پہ جلال کبریائی آیا. لہجہ توحید میں بولنے والا علی بولا بے وقوف، تو ستاروں سے پوچھتا ہے؟ ستارے علی سے پوچھتا ہے. تو ستاروں سے پوچھتا، ستارے علی سے پوچھتا. علی جنگ لڑنے گئے، انہوں نے پہلے لڑائی کی. جب شکست کے آثار نظر آنے شروع ہوئے، انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور میں نے بچپن میں ایک نظم سنی تھی، آپ کی ضیافت تباہ کی خاطر صبح سے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، ذرا تھکاوٹ 1-2 بندوں کی اتارنا چاہتا. اجے 1-2 بندے نے میں انہوں نے گال کی تھی نا جی، انہوں نے کہا جی ایک نکمہ بالکل جاہل اصلوں جاہل اٹھے دی خبر نہیں انہوں پھڑیا الٹ سپارا ہے، وہ ہی میں سیر ہلائی جاوے جی میں یاد زبانی سارا ہے. بس مہینے کے رامی نے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. حضرت مالک اشتر علی کا شیر بپھرے ہوئے ببر شیر کی طرح ان کی طرف بڑھا. 1-2 قاریوں کو جب قتل کیا مالک نے، ایک بندہ کہتا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. مالک کہتا ہے قرآن ناطق علی ہیں. تمہارا ایمان ہے کہ قرآن ناطق علی ہیں؟ جیسے اس کا ایمان ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. میں اپنے کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کھڑے رکھو جیسے ایمان ہے قرآن ناطق علی. سدے کھبے دیکھو کوئی حقت رہ گئی ہو تو میں دسے او نہیں کہ ذاکرہ کہیں نا جی سارے حلالی موالی ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو. کوئی رہ تو نہیں گیا ہو سکے ایک تو سنت ایک تو آرے سوزی. ہاں جی میں ذرا 1 منٹ دیکھ لوں جی. ساروں کا ایمان ہے قرآن ناطق علی ہے. علی کی قسم کھا کے بتا کیا نماز میں قرآن کے آنے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ اب ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھاؤ کس کس کا ایمان رہ گیا ہے کہ قرآن ناطق علی ہے؟ چلو ہوں علی قرآن ہے. سامعین گرامی قدر امیر المومنین حیدر کرار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا خبردار ان سے رعایت نہ کرنا، قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے. علی علی ہے، محتاج نہیں. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. سامعین گرامی قدر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، مولا نے کیا فرمایا؟ قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا، دل میں نہیں اترا. میں نے بابا جی بڑا سوچا کہ یہ قرآن گلے میں کیوں پھنسا، دل میں کیوں نہیں اترا؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے حلق سے اس کے دل میں جھانکتا ہے. اگر دل میں علی ہو تو قرآن اتر جاتا، اور اگر دل میں علی نہ ہو پھر یہاں پہ پھنس جاتا ہے. کیونکہ قرآن وہاں رہے گا جہاں علی ہے، اور علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہے. اس لیے جو قرآن کو چھوڑے اس پر بھی لعنت، جو علی کو چھوڑے اس پر بھی لعنت.
جو قرآن سے لڑے اس پر بھی لعنت، اور جو علی سے جنگ کرے اس پر، اور علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہے، اس لیے جو قرآن کو چھوڑے اس پر بھی لعنت، جو علی کو چھوڑے اس پر بھی لعنت، جو قرآن سے لڑے اس پر بھی لعنت۔ سامعین گرامی قادر، کائنات آدم و عالم میں قرآن کا یہ دستور ہے کہ سوال کیا گیا مولا عربی جاننے والوں میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو انہیں مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آتا تھا، علی سے آگے کیوں پوچھتے تھے؟ فرمایا قرآن ہے معصوم، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے غاصب کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا معنی چھپا لیتا ہے، اور جب اپنے وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنے معنی اگل دیتا ہے۔ جیسے ایک بندے نے آ کے مولا علی سے لڑائی شروع کر دی، اس نے قرآن میں سب کچھ ہے، علی نے فرمایا سب کچھ، فلا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹے بڑے کا علم قرآن میں ہے، خشک و تار کا علم قرآن میں ہے۔ اس نے کہا نبی کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا 1,24,000۔ اس نے کہا اس میں 29 کے نام ہیں، باقی؟ علی مسکرائے، فرمایا وہ نیم کا درخت کھڑا ہے، نیمدہ، اس کی نبولی توڑ کے لے آ۔ وہ نبولی توڑ کے بابت آسان لے کے رہا۔ امیر المومنین نے نبولی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نیم کی نبولی۔ علی فرماتے ہیں یہ درخت ہے، اس میں تنا بھی ہے، اس میں پتے بھی ہیں، اس میں شاخیں بھی ہیں، لیکن ظاہر اس وقت ہوں گی جب تراب کے حوالے کرے گا، قرآن اس وقت سمجھ آئے گا جب ابو تراب کے حوالے۔ بس میرے محترم اور مکرم سامعین، پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اچھا کوئی بھی بندہ مرے وہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک سامت، ایک ناطق۔ کوئی بھی بندہ دنیا میں مرے یا بولنے والی چیزیں چھوڑ کے جائے گا یا چپ رہنے والی۔ بولنے والے کو کہتے ہیں ناطق، چپ رہنے والے کو کہتے ہیں سامت۔ سامت کا مطلب ہے گنگا، شمن، شمن کا مطلب گنگے۔ اچھا جو بول نہ سکے وہ اشارے کرتا ہے، اور گنگے کے اشارے کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ گنگے کے اشارے کو وہی سمجھے گا جو اس گھر سے ہو جس گھر سے گنگا آیا ہے۔ اس لیے قرآن تھا گنگا، اس نے کیے اشارے، کسی نے یوں سمجھا، کسی نے یوں سمجھا، کسی نے یوں سمجھا، کسی نے یوں سمجھا، کسی نے یوں سمجھا۔ الحمدللہ ہم نے اس قرآن کے اشاروں کو اس گھر سے سمجھا جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کو اس گھر سے سمجھا جس گھر میں یہ آیا ہے۔ بندہ مکان چھوڑ جاتا ہے وہ نہ بولنے والی چیز ہے، بیٹا چھوڑ کے جاتا ہے وہ بولنے والی چیز ہے۔ بولنے والے بنتے ہیں نہ بولنے والے کے وارث۔ اس لیے قرآن کے وارث اہل بیت، وہ سامت، وہ ناطق۔